अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 71 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में सूरतुल अनफाल दरसुसानी अलिफ की आयत नंबर 30 का तर्जुमा उसकी तफसीर की थी। अब हम आयत नंबर 31 से स्टार्ट लेंगे। पेंसिल्स हाथ में ले लें। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर बा मुहावरा, फिर हम उसकी तफसीर करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, और जब, तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुना हमारी आयात, क़ालू तो वो कहते हैं, क़द तहकीक, समिअना हमने सुन लिया, लौ नशाउ अगर हम चाहें, लक़ुलना तो हम भी इसी तरह कह दें, या ज़रूर हम कहते, मिसला मानिद, हाजा इसी के, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला से पहले जब भी इन आता है तो इसका तर्जुमा नहीं होता है। इन हाजा नहीं है ये, इल्ला मगर, असातीरुल अव्वलीन कहानियाँ पहले लोगों की। ये आगे भी सुने तो ये इसी से रिलेटेड है। आयत नंबर 32। वाइज़ क़ालू, और जिस वक्त कहा उन्होंने, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन काना अगर ये है, अगर काना है, हाजा ये, हुवल हक़ वो हक़, मिन इंदिका तेरी तरफ से या तेरे नज़दीक से, फ़अम्तिर पस बरसा, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, मिनस समाई आसमान से, अवितना या अज़ाब दे हमें, या दे हमें, बि अज़ाबिन अलीम अज़ाब दर्दनाक। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुअज़्ज़िबहुम कि अज़ाब दे उनको, व अंता और तू, फ़ीहिम उनके दरमियान में हो। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, मुअज़्ज़िबहुम अज़ाब देने वाला उनको, वहुम यस्तग़फ़िरून और वो बख्शिश मांगते हैं। वमा लहुम, और नहीं, चले बच्चे पहले आप इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लें। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ़ अगले लोगों की हकायतें यानी कहानियाँ। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या कोई और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज। और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अज़ाब देता, और ना ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अज़ाब दे, और अब उनके लिए बस अज़ाब दे। यहाँ से फिर नेक्स्ट आयत शुरू हो जाती है, उसका तर्जुमा। तो अब बच्चे हम इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं। तो इनकी तफसीर की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चे इन आयात में कुफ़ार के बारे में कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमने इसको सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी इसी तरह की कोई बात कह दें, ये नहीं है मगर पहले लोगों की कहानियाँ हैं। अब बच्चे इस आयत में कुफ़ार के बारे में कहा गया है। कुफ़ार जो थे तवील अरसे से मुसलमानों पर क्या करते थे, जुल्म व सितम करते थे। उन्होंने हर तरह की अज़ियतें, ईज़ाएँ पहुँचाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने पैगम्बर खुदा को भी माफ़ ना किया, और उनके साथ यही ज़्यादतियाँ करते रहे, और इस तरह की ज़ुबान यानी तकलीफ़ दे अल्फाज इस्तेमाल करते थे उनके बारे में। और जब उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत आयात पढ़कर सुनाई जाती तो वो उन्हें झुटलाते थे, यानी उससे इनकार कर देते थे,
اور کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہیں، کلام الہی نہیں ہے، کہ یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جی بچے، یہاں پر یہ جو اساطیر الاولین کا مطلب ہے کہ معنی جس کے ہیں کہ لکھی ہوئی یا تحریر، یعنی گزشتہ اقوام کے واقعات یا جو پہلے لوگوں نے لکھے ہیں۔ تو اولین یعنی گزشتہ، اقوام پہلے لوگ، یعنی اس سے مراد یہ ہیں اساطیر الاولین۔ نضر بن حارث ایک شخص تھا، تاجر تھا، فارس اور عراق میں وہ جایا کرتا تھا، اور وہاں پر یعنی کہ اسفندیاء یا پہلوانوں کے نام جو بہت زیادہ ایران کے یا اس طرح کے جو مشہور پہلوان ہوتے ہیں، تو ان کی داستانیں اور یعنی ان کی قصے جو ہیں کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہود و نصارہ کی طرف سے جب گزرتا تو ان کو تورات اور انجیل پڑھتے اور رکوع اور سجدہ کرتے جب پاتا تھا، پھر جب مکہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور نماز پڑھتے دیکھا تو بولا کہ ہم نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں۔ کہ نضر بن حارث جو شخص تھا یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں سناتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کے قصے کہانیاں کیا کر سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ اس میں تو صرف یعنی آیات سے انکار بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے، یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اس آیت میں کفار کے بارے میں یہ باتیں جو آیت ہے نضر بن حارث، اس کے بارے میں بھی جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، تو یہاں پر یہ کفار یہ کہتے تھے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے، یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے کیا کر، پتھر برسا۔ یہاں پر مطالبہ عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کفار نے مطالبہ کیا عذاب کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن سچ ہے، ٹھیک ہے، اور برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں یا اور کوئی دردناک عذاب لے آ۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اولین قانون ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے، یہ کفار جو تھے سالہ سال تک اسلام کو مٹانے اور پیغمبر اسلام کو نقصان اذیت پہنچانے میں اپنی ساری کوششیں یہ لوگ صرف کر رہے تھے، اور اب تو انہوں نے واضح طور پر یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ اگر یہ دین اور رسول حق ہے تو ہم پر پتھر برسا کہ ہمیں ہلاک کر دے۔ اب دیکھیں اتنی باتوں کے باوجود غضب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ اب کیا ہے کہ عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لوگوں کی کہنے یا عذاب مانگنے پر عذاب نازل نہیں ہو جاتا۔ پہلی قوموں کے لوگ بھی اپنے پیغمبروں سے عذاب لانے کے لیے کہا کرتے تھے عذاب کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے عذاب مانگنے پر عذاب کیوں نہ آیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ ہے عذاب دینے والا کہ یہاں تک کہ وہ کیا ہے، بخشش مانگنے والے لوگ بھی موجود ہوں۔ تو اسی آیت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، تب تک نہیں دے گا، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے یہاں تک کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں ان میں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ نازل کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، اور دوسرا اس قوم میں استغفار کرنے والے لوگوں کا موجود ہونا۔ تو
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ہرگز عذاب نہیں بھیجے گا، یعنی رسول کا ان میں موجود ہونا عذاب ٹلنے اور بددعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ نہیں کہ جب نبی موجود ہو تو قوم پر مکمل تباہ کن عذاب مسلط کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا جب تک اپنے نبی اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ، مطلب وہاں سے ان کو بھیجنے کا حکم نہ دے دیا ہو، یعنی جہاں چاہا پہنچا نہیں دیا۔ عذاب نہ آنے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ مشرک کعبہ کا طواف کرتے تھے اور طواف کرتے ہوئے کہتے جاتے تھے غفرانک غفرانک، یعنی ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ عذاب نہ نازل ہونے کی دو وجوہات یہ ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور دوسرا استغفار مانگنے والوں کی موجودگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اولین قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں کیا، اور ہمارے نبی کی دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کہ دنیا میں میری قوم پر، میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو کر نہیں رہی یہ قوم، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور استغفار مانگنے والوں کی موجودگی عذاب نہ آنے کی وجہ ہے۔ تو بچے، آپ لوگوں نے یہ ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کی تفسیر سمجھنی ہے۔